आईओ को पाबंद किया है कि वो वहीं पर रहे और जब तक बच्ची और ये लोग प्रोड्यूस नहीं हो जाते वापस नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा के घर वापसी का अमल शुरू हो चुका है। इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि दुआ ज़ारा आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला कराची पहुंच जाएगी। दुआ ज़ारा केस की अहम समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई, जिसके बाद दुआ के वालिद मेहदी अली काज़मी ने मुझसे खुसूसी बातचीत की है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेहदी साहब, आज की समाअत में क्या अहम फैसले हुए हैं? सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज हमारी सीटी थी और अच्छा, आज वहाँ पे जो है वो जज साहब ने वज़ारत दाखिला सिंध पुलिस, जिसमें आईजी, एसएसपी, आईओ और अलफला थाने के एसएचओ ये लोग शामिल थे, वो लोग प्लस जो सेकंड पार्टी है ज़हीर और इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट थे वाले लोग थे वो लोग, प्लस मेरी बच्ची, इन सब को 19 तारीख को तलब कर लिया है। इनके अगेंस्ट नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि पुलिस को पाबंद किया गया है, जो आईओ साहब वहाँ पर गए हुए हैं लाहौर में, कि वो इन्हें लेकर आए और 19 को ये सब पहुँचे। बाकी लाहौर के एंड से ये है अपडेट के लाहौर में आईओ साहब 2 दिन हो गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जो है वो करते रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई रिज़ल्ट वो बकौल उनके मिला नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि बच्ची कहाँ है, बच्ची किस हालत में है, ज़हीर कहाँ है, निकाह कहाँ है, बकौल उनके उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो खैर डीआईजी जो कराची के हैं सीआईए के, उन्होंने आईओ को पाबंद किया है कि वो वहीं पर रहे और जब तक बच्ची और ये लोग प्रोड्यूस नहीं हो जाते वापस नहीं आए। बहुत शुक्रिया जी। मेहदी अली काज़मी दुआ ज़ारा के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। पिटीशन जो उन्होंने दायर की थी, अब मामलात अच्छी सिमत में जाते हुए नज़र आ रहे हैं और दुआ है हम सब की कि दुआ जो है वो जल्द वापस आ जाए कराची अपने वालिदैन के पास। जिस तरह से उनकी वालिदा इस वक्त तड़प रही हैं, घर में काफ़ी परेशानी है, जब वो वापस आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज की समाअत में मौजूद कोर्ट रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी राजा इमरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज की समाअत के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, क्या उन्होंने देखा, क्या वहाँ पर मामलात हुए, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ राजा इमरान आप ठीक होंगे। आज दुआ ज़ारा केस की अहम तरीन समाअत थी, इसके चीदा निकात पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल मारिया, आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़ारा के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जो उनके वालिद की जानब से दायर की गई दरख्वास्त। डबल बेंच ने उस दरख्वास्त को सुना और उसमें कुछ अहम अहकामात भी जो है अदालत की जानब से दिए गए। इस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानब से ये कहा गया कि दुआ ज़ारा की उम्र जो है वो 13 साल की है, कम उम्र है वो, और उसके साथ ज़बरदस्ती जो है वो शादी की गई है। इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजार की जानब से ये भी कहा गया कि उनको तमाम चीज़ें जो हैं वो मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो हैं वो मिली हैं। दूसरी जानब दरख्वास्त गुजार की जानब से ये भी मौक़िफ़ उस दरख्वास्त में दिया गया कि दुआ ज़ारा क्योंकि वो अहले तशी मकतब से उनका ताल्लुक़ है तो और ज़हीर जो हैं वो दूसरे मसलक से हैं, तो ये निकाह भी जो है निकाह भी दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। तीसरी अहम बात यह है कि अदालत में ये भी कहा गया है क्योंकि सिंध में एक कानून पास किया गया है जिसमें 18 साल से कम उम्र कोई भी लड़की या लड़का जो है उसकी शादी नहीं हो सकती। इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक कानून बनाया गया है, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। तो ये तमाम चीज़ें दरख्वास्त में दायर की गई। उनका ये कहना था, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दुआ ज़ारा 16 अप्रैल को जब 12 बजे उनकी वालदा ने बताया कि वो घर पे नहीं है, लापता हैं, जिसके बाद वो अल्फला थाने में गए और वहाँ पर अगवा का पर्चा जो है वो करवाया गया था। अदालत की जानब से इसमें जब जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये था क्योंकि दुआ ज़ारा जो है वो लाहौर की एक अदालत में जो है वहाँ पे पेश हुई थी। इस हवाले से क्योंकि मीडिया के ज़रिए ही उन्हें पता चला, उन्होंने बाकी जो नंबर्स थे या उन्होंने CDR वगैरह पे जो काम किया था उससे कोई खातर ख्वाह उनको कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन मीडिया के ज़रिए जब उन्हें पता चल गया कि दुआ ज़ारा जो हैं वो लाहौर में जो है वो शादी करके एक अदालत में पेश हो चुकी हैं, तो उसके बाद उन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है दुआ ज़ारा के हवाले से जो हतमी चालान है वो नहीं दिया गया। अदालत की जानब से आज अहकाम दिए गए कि आने वाली जो 15 दिन दिए गए हैं इसमें
ایک تو اس پہ جو بھی پروگریس ہو رپورٹ ہو وہ دی جائے اور اس کے حوالے سے جو ہے بتایا جائے کہ حتمی طور پر اس میں کیا پیش رفت ہے۔ دوا زہرا کے والد کی جانب سے جو ان کے وکیل تھے انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ دوا زہرا کو سندھ ہائی کورٹ میں لایا جائے اور یہاں پر والدین سے ملاقات بھی کروائی جائے اور یہاں پر ان کا اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ لیا جائے۔ راجہ عمران، دوا زہرا کی بازیابی کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں ماریہ، اس کے حوالے سے ان کی بازیابی کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے تو بازیابی کے حوالے سے کیونکہ دوا زہرا تو آلریڈی جو ہیں وہ ایک عدالت میں پیش ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے کیونکہ لاہور کی جو عدالت ہے وہاں پہ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی ہوا ہے۔ اب اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حوالگی جو ہے وہ والدین کو کب تک کی جا سکتی ہے، اس کے کیا امکانات ہیں، یا سندھ ہائی کورٹ میں جو آج درخواست دائر کی اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا امکانات ہیں۔ یقیناً دوا زہرا کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنفیوز کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان میں شک و شبہات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے چیزیں جو ہیں وہ ایسی لگتی نہیں ہے کہ کوئی بالکل آسان سا یہ ایسی بات ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں صرف ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوئی ہے جو بھاگ کے شادی ہوئی ہے۔ بہت سارے سوالات جو ہیں اس پر جنم لے چکے ہیں۔ یقیناً آج سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو توقع کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والی سماعت سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں اسے پیش بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تفتیشی افسران کو اب عدالت کی جانب سے احکامات دیے گئے تو وہ بھی ایکٹیو ہوں گے اور اس حوالے سے ان کے پاس ایک جواز بھی ہوگا کہ وہ دوسرے صوبے سے جب حوالگی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی ملزم کو لانے کے لیے یا اس قسم کے معاملات کے لیے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی سماعت جو ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوں گی، کیونکہ آپ پہلے دن سے جو ہے اس حوالے سے بہت ساری نیوز اس حوالے سے جو ہیں آپ نے دی ہیں اور اس پہ بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے آپ نے، تو یقیناً آپ کو بھی اس حوالے سے علم ہوگا کہ یہ کوئی آسان سا کیس لگ نہیں رہا، کیونکہ شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک لڑکی جیسے عام طور پر بھاگ کے کورٹ میرج کر لیتی ہے وہ والا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جھوٹی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ ایج کے حوالے سے جو ہے آج بھی کیونکہ ہائی کورٹ میں جب درخواست لگائے گی تو اس میں بھی عمر 13 سے 14 سال لکھوائی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو کہیں سے بھی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کیونکہ شادی جب ان کی 2005 کے قریب ہوئی ہے تو یقیناً اس کی عمر بھی اتنی ہوگی، تو اس حوالے سے بھی کیونکہ بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان میں مفرور ہیں، نکاح خواہ ہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں، ان کے ابھی تک اسٹیٹمنٹ نہیں آئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں واضح ہونے میں، تمام چیزیں سامنے آنے میں تھوڑا وقت تو ضرور لگے گا، اور اس حوالے سے قوی امکان ہے کہ کیونکہ اب سندھ ہائی کورٹ میں ان کے والد کی جانب سے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے تو اب اس میں کوئی پیش رفت ضرور ہوگی۔ ایک تو اس حوالے سے آج کچھ قانونی ماہرین سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑا سا لیٹ کر دیا ان کے والدین نے، لیکن اب کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں، پٹیشن ہو گئی ہے، تو اس پہ آج نوٹسز بھی جاری ہوئے ہیں، تو یقیناً آنے والی جو تاریخ ہے جس پہ کورٹ میں تفتیشی افسران اور دیگر لوگوں کو پیش ہونا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ راجہ عمران، دعا زہرا کے والد نے آج کی سماعت میں عدالت میں کیا بیان دیا، کیونکہ آج کی سماعت کافی امپورٹنٹ تھی؟ دیکھیں ماریہ، اگر دعا زہرا کے والد کی بات کرتے ہیں، انہوں نے عدالت میں آج کیا بات کی تو دعا زہرا کے والد نے وہی باتیں کی جو وہ شروع دن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے اپنی جو سماعت کے لیے انہوں نے درخواست دی ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا، ان کا موقف یہ تھا کہ ان کی بیٹی کی عمر جو ہے وہ 13 سے 14 سال کی ہے، کم عمر بچی ہے، اور اسے مبینہ طور پر جو ہے اغوا کیا گیا ہے اور زنا کی نیت سے اغوا کیا گیا ہے، جس کا مقدمہ الفلاح تھانے میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ دعا زہرا جو ہیں اس حوالے سے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا دعا زہرا کی جانب سے کہ ان کے والدین تشدد کرتے تھے یا والد ان کا جو ہے وہ تشدد کرتے تھے، اس حوالے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ میڈیا نے جب سوالات ایسے کیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے آپ میرے گھر کے کسی بھی فرد سے جو ہے پوچھ لیں، اور بہت ساری ویڈیوز ایسی ہے جس میں دعا زہرا کی چھوٹی بہن بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کے والدین کی جانب سے کبھی تشدد نہیں ہوا۔ اور اس حوالے سے ہم نے بھی بہت سارے لوگوں سے بات کی، ان کے پڑوسیوں سے بات کی، تو اس قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ دعا زہرا کے والد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ ایک الگ مسلک سے ہیں جس میں اس طریقے سے نکاح نہیں کیا جاتا اور ظہیر الگ مسلک کا ہے،
یہ چیزیں بھی جو ہے درخواست میں دی گئی ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے جو سندھ ہائی کورٹ سے خصوصی طور پر درخواست کی ہے، ان کے وکیل کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ دعا زارا کو جو ہے اس کی ملاقات کروائی جائے اور اس کے بیانات جو ہیں سندھ ہائی کورٹ میں کمرہ عدالت میں جو ہے وہ لیے جائیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہوئی ہیں اور وہ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے بھی جو ہے اپنی بتا چکے ہیں، اور تمام باتیں ویسی تھی۔ اسی گراؤنڈ پہ آج جو ہے وہ عدالت میں گئے اور انہوں نے یہ تمام سوالات جو ہے آج اعلیٰ عدلیہ کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ کراچی سے سینئر رپورٹر راجہ عمران میرے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات دے رہے تھے۔ ہم سب صرف یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد دعا زارا کو بازیاب کرایا جائے، واپس اپنی فیملی کے پاس آئے، اور مائنر ہے ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے، نہ صرف فیملی کے لیے بلکہ پورا پاکستان اس وقت یک زبان ہو کر دعا زارا کی بازیابی کے لیے نہ صرف دعا کر رہا ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح سے نہ صرف وزیر اعلیٰ بلکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی اس پر نوٹس لیں، نہ صرف نوٹس لیں بلکہ دعا زارا کی بازیابی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔